پردہ کرنے میں جھگڑا نہیں تو گھر والوں کو پردہ تو کرا. جھوٹ بولنے میں جھگڑا نہیں تو جھوٹ بولنا تو چھوڑ. حرام کھانے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, تو حرام چھوڑتا نہیں اور تو کہتا مسلکوں کی لڑائی ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. یہ جعلی پروپیگنڈا. اس پروپیگنڈے کو آپ نے ایک فکر اور سوچ کے ساتھ توڑنا ہے, تب بھی امت ایک ہو سکتی ہے. اور جب تک امت ایک نہیں ہوگی یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے, ہم میں سے کون ہیں, کتنے جو تلوار کے ساتھ جہاد کرے؟ کمزور لوگ ہوتے ہیں, کئی لوگ کر سکتے ہیں, کئی نہیں کر سکتے. تو ہم اس کا متبادل کیا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا متبادل سسٹم ہے. وہ کیا ہے؟ آپ اور میں فلسطین نہیں جا سکتے, کمزور ہے ایمان. لیٹس سپوز کر لیے کمزور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ریاست اجازت دے جہاد کی. جہاد کی اجازت ریاست تب دیتی ہے جب حملہ اٹیکنگ ہو. کوئی ریاست مسلمانوں کا سپہ سالار اور حکومت جہاد کا اعلان کری ہے, امت کا اس کے اوپر بھی اتفاق ہے سارے مسالک میں کہ ریاست کا سپہ سالار, ریاست کا والی, ریاست کا حکمران اعلان جہاد کر سکتا ہے. لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے. یہ وہ جہادوں کی طرح کی بات نہیں ہے. یہاں پہ ایک اسلامی ریاست کے اوپر حملہ ہوا ہے, فلسطین کے اوپر. فلسطین اسلامی ریاست اگر وہ جہاد کا اعلان کرے کوئی بھی مسلمان شریک ہو سکتے اس نے جہاد. آپ بات سمجھ رہے ہیں, وہ جو لاجک ہے. لیکن اگر پھر بھی کمزور ایمان والے نہیں جا سکتے اور ایسے روٹ وسائل میسر نہیں ہو سکتا, ہمارے حکمران اس کے اوپر پابندی لگا دے اور پکڑ دکڑ ہو, تو اپنی ریاست کی ان معاملات میں اطاعت کرنی چاہیے. اگر پکڑ دکڑ ہو رہی ہے تو جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. لیکن انفرادی نوعیت کے اعتبار سے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وسیع زمین دیا, پاکستان میں وسیع خطہ ہے, ہر چیز موجود ہے. اگر ہم اسرائیل کی بنی ہوئی پروڈکٹس, امریکہ کی بنی, دو ملک, امریکہ ان کا سپورٹر ہے, اسرائیل مجرم ہے, مجرم کا حامی مجرم ہی ہوتا ہے. ان کی جو پروڈکٹس ہیں اگر ہم سچے دل سے یہ کمپین کریں سوشل میڈیا پہ, عوام میں اور ہر جگہ, یہ ایک کمپین کے طور پہ کریں کہ ہم نے وہ پروڈکٹ نہیں لینی جو امریکہ سے بنی ہو, جو یہودیوں نے بنائی ہو. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا احتجاج ہے اور یہ مؤثر ہے, اور یہ آپ کے اور میرے اوپر فرض ہو چکا ہے. ہم نے اگر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, مٹ رہے ہیں, ظلم و ستم ہو رہا ہے, برما میں بھی ہو رہا تھا, مسلمان آج من حیث الامت امت ہے ہی نہیں, امت ختم ہو چکی ہے. اصل میں وطن پرستی بھی منع نہیں ہے, وطن کی محبت جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مکہ سے محبت کی اور کہا مکہ میں تجھے نہ چھوڑتا اگر یہ تیرے باسی مجھے نہ نکالتے. مدینہ کی طرف جاتے, تیز تیز گھوڑا چلاتے ہوئے جلدی مدینہ میں داخل ہوں. لیکن گفتار رسالت میں وطن اور ہی کچھ ہے, انداز سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, اس کا جو پیرہن ہے ملت کا وہ کفن ہے. آج وطنیت اتنی بڑھ گئی, ایک وطن مر رہا ہے, مٹ رہا ہے, یار ساڑھی باری تے نہیں آئی. آہستہ آہستہ باریاں لگی نہیں, افغانستان گیا, لیبیا گیا, شام گیا, فلسطین بھی جا رہا ہے. اگر اسی طرح باریاں لگتی نہیں تو ہم محفوظ رہیں گے؟ نہیں. امت کا وطن سے محبت جائز حد تک جائز ہے, لیکن جہاں پہ وطن کی محبت نبی کریم سے آگے چلی جائے حرام, مسلمان بھائی کی محبت سے آگے چلی جائے غلط. اس لیے آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ بائیکاٹ کرنا ہے. ہم میں سے جو ریسرچ کرنا جانتے ہیں ایک منظم لاہ عمل بنانے کی ضرورت ہے کہ اصل میں کئی دفعہ یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے, بائیکاٹ کی بات کی جائے, اگلے دن نیٹ پہ فیس بک کے اوپر پوری پروڈکٹس آ جاتی ہیں, یہ پروڈکٹس امریکہ کی ہیں. ایسا ہوا ہے توہین رسالت کے حقوں کے مسئلے کے اوپر ہم نے جب اس تحریک کو چلایا, لوگوں نے فلاں کمپنی پتہ لگا یار یہ کمپنی تو ڈنمارک کی نہیں ہے. اس وقت مسئلہ ڈنمارک کے ساتھ تھا, پتہ انہوں نے ساری کمپنیاں جتنی مشہور تھی کہہ دیا یہ ڈنمارک کی ہیں. بعد میں تحقیق کی, پتہ چلا یار ڈنمارک کی کمپنیاں تو صرف یہ 4-5 ہیں. اور اب جب سے ہم نے یہ تحریک چلائی ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو, وہ ساری کمپنیاں جو پہلے ڈنمارک میں تھی آج کل امریکہ جا چکی ہیں. یعنی عجیب و غریب بات ہے, کوئی اچھی ریسرچ کرنے والا بندہ ہو اصل امریکہ کی جو کمپنی ہے ان کو نکال لے. بعض ساتھیوں نے مجھے یہ میسج کیا 729 ایک کوڈ ہوتا ہے, وہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ اسرائیل کی ہوتی ہے, لیکن ہر پروڈکٹ کے اوپر بندہ نمبر تو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے, بہت بریک سا لکھا ہوتا ہے. کوئی بندے آپ طالب علم پڑھے لکھے ہیں, ریسرچ کریں ایک منظم کہ یہ 10-20-40 پروڈکٹس امریکہ اور اسرائیل کی ہیں, پھر معاشرے کے اندر اس کے بائیکاٹ کی مہم شروع کر دے. اللہ کی قسم یہ بہت زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. کیوں؟
یہودی سب سے زیادہ مال سے محبت کرنے والے. مادیت کا سارا کنسپٹ آپ کے اس دشمن کی طرف سے آیا ہے, اور یہ دشمن انشاءاللہ اس کے بارے میں کلام حمید کے اندر 10 سے زائد بشارتیں ہیں, اس کے اندر 10 سے زیادہ بشارتیں ہیں. یہ جو فلسفہ ہے معاشرے کے اندر ایک اور فلسفہ بھی پھیلا ہوا ہے, اس کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے. سوچ پھیلی ہوئی ہے جی اسرائیل گریٹر بنے گا, اسرائیل پھیلے گا, یہودی غالب آئیں گے. یہ سوچ غلط ہے, یہ سوچ غلط ہے. یہ امریکہ کا منصوبہ ضرور ہے, یہ امریکہ کا منصوبہ ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر منصوبہ حدیث نہیں ہوتی, منصوبہ وحی نہیں ہوتی. ان کا منصوبہ موجود ہے کہ اس کو بڑا کرنا ہے, لیکن یہ آپ کی اور میری ضمیری یا مسلمان امت کی بے حسی اور کمزوری ہے. اللہ رب العزت نے کلام حمید میں 10 سے زیادہ مقامات پہ یہودیوں کے قیامت تک مغلوب ہونے کی بات کی ہے, قیامت تک کے لیے مغلوب ہونے کی.